رمضان شریف میں تو ہم کہتے ہیں کہ تہجد ہے ہی نہیں، کیونکہ 20 رکعت تراویح جو ہم پڑھتے ہیں وہ 8 رکعت قیام اللیل ہے۔ رات کو سونے سے پہلے جو نفل ہوتے اس کو قیام اللیل کہتے ہیں، اور سو کر کے اٹھے تو وہ تہجد کی 12 رکعت ہے۔ یہ ملا کر کے صحابہ نے 20 رکعت تراویح پڑھی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد وطر پڑھائے جاتے، اور وطروں کے بعد منع فرمائے نفل پڑھنے کو تاکہ لوگ فارغ رہے۔ ہم لوگ سحری کو اٹھتے ہیں تو اس کے بعد وہ شوق رکھتے ہیں بھئی صرف دنیا میں ایک کام نفل پڑھنے کا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ سحری کے وقت کا بہترین عمل استغفار ہے، دعا ہے، ذکر ہے۔ سال بھر میں تو آپ 11 مہینے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ وطر چھوڑ دیں رات کو اور صبح سویرے اٹھیں گے۔ ظاہر ہے جب ایک مومن کو پتا ہو کہ ایک واجب نماز میرے ذمے ہے تو مسافر شب سے اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے۔ یہ کوئی کمزور مسئلہ نہیں ہے، بہت مضبوط مسئلہ ہے، لیکن اہل علم کی طرف سے کمزور ہوا ہے۔ وہ عوامی تاب نہیں لاتے تو ان کو کہ ہاں پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ ایک شخص نے اس طرح کہا، میں بیٹھا ہوا تھا، میں اس کو دیکھنے لگا، میں نے کہا وہ حدیث سنا ہے جو پیغمبر کی ہے، ابھی فیصلہ ہو جائے۔ جی کون سی حدیث؟ میں نے کہا جو تمام کتابوں میں اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا کہ رات کی آخری نماز وطر بناؤ، تو جو وطروں کے بعد آپ نفلوں کی اجازت دیتے اس حدیث کے خلاف کر رہا ہے۔ آپ کو کہنا چاہیے کہ وطر رات کی آخری نماز ہے، اس کے بعد نفل نہیں۔ تو مجھے کہتے ہیں جانتا نہیں تھا نام سے، اتفاقی مجلس تھی، میرا نام لیا کہ پھر تو وہ بن جاؤں گا۔ تو میں نے کہا وہ اپنی بات کر رہا ہے یا حدیث پر بتا رہا ہے؟ اس پر چاروں امام متفق ہے کہ وطر رات کی آخری نماز ہے۔ اس لیے تو تراویح 20 رکعت جماعت سے، اگر شریعت کی خواہش ہوتی کہ لوگ رمضان کی راتوں میں نفلیں پڑھیں تو حکم آ جاتا کہ وطر چھوڑ دو۔ سال کے 11 مہینے ہم وطر جماعت سے پڑھتے ہیں کیا؟ وطر کو خاص الخاص جماعت سے کرایا تاکہ لوگ فارغ رہے۔ اب جائے آرام کرے اور سحری میں اٹھ کر کے اگلے دن روزے کی تیاری کرے، دعائیں مانگے اور بہت سارے کام کر رہے گی۔ توبہ توبہ، کسی کو اچھی بات معلوم ہو جائے تو اس کی قدر کرے، احترام کرے، نہ کہ غلط لوگوں سے پوچھ پاچھ کے اس کی جان نکالے۔